بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں غازیوں کے سردار حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اقدس اور اس کے گرد گھومتے پانی کی بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے آیا؟ پانی کیوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے گرد چکر لگاتا ہے؟ کیا تاریخی حوالوں میں اس پانی کا کوئی ذکر موجود ہے؟ یہ پانی اگر اتنے سالوں سے کھڑا ہے تو اس میں بدبو پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں پانی کم یا پھر ختم نہیں ہوتا؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے۔ بات شروع کرتے ہیں عراق کے پانی سے، جہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا؟ آئیے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس علمدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام البنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے علقمہ نہر پر گئے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھی بھرا، لیکن وہاں پر عمر بن سعد کے سپاہیوں نے آپ کو شہید کیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہی پانی جو آپ نہر علقمہ سے لینے گئے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضے میں موجود ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اپنے آقا حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا پانی خود ہی حضرت عباس کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر اقدس ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ اس میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں، اور گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس کی قبر اقدس کے قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے سامنے دیواریں بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں، اور سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی ہے۔ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہیں، اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ علیم عباس جن کی عمر اب 76 سال ہے، وہ پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار کے روضے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ ابو الفضل میں لکھتے ہیں، پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت میں بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کے دوسری طرف نکل جاتا ہے، اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا گیا، کبھی کبھی حرکت کرتا ہے،
نہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس کی قبر مبارک کے آس پاس کی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی تھیں تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علی مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، لیکن ان کا مقصد پانی کا ہی معائنہ کرنا تھا۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب تک وہ ٹیم انگلستان واپس نہیں چلی گئی تب تک پانی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا، اور پھر ایک دن دوبارہ نمودار ہوا۔ لیکن اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح برقرار رکھے ہوئے ہے، جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینے سے زیادہ اگر پڑا رہے گا تو بدبودار ہو جائے گا، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ 400 سال سے پانی کھڑا ہے لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن، نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے؟ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے اور وہ برحق ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو حضرت عباس کے روضہ مبارک پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔